بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، کچا پیاز ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے اور پیاز کا ہمارے کھانے میں بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ کچھ میرے بھائی کچا پیاز نہیں کھاتے ہیں، صرف ہانڈی میں ہی کھاتے ہیں، لیکن جو نہیں کھاتے ہیں وہ بھی سنا، جو کھاتے ہیں ان کے لیے تو مبارک ہے۔ اور ہاں، ایک مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ کچا پیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی، نہیں کھانا چاہیے۔ تو پیارے عزیزو، کچا پیاز کھا کر کے آپ اوپر سے کوئی میٹھی چیز کھا لیں، جس سے کہ پیاز کی خوشبو آپ کے منہ میں نہ آئے، یا پیاز کھا کر، لہسن کھا کر فوراً مسجد نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا کچھ کھا لیں اس کے اوپر سے۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد آپ میٹھی چیز ضرور کھائیں۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں میرے بہن بھائی کہ کچا پیاز کھانے سے، چاہے وہ سیلیڈ ہو یعنی کہ اس کی سلاد بنا کر کھائیں، تب بھی منع ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو سیلیڈ رکھ لیں اپنے پاس۔ پیاز کا کتنے بڑے فائدے ہیں، آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ بغیر پیاز کے کھانا کھا لیں، کیونکہ وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پکنے والے کھانے میں، ہانڈی میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، بہت بڑا کردار نبھاتی ہے پیاز۔ اور ہمارے کچے کھانے سے ہماری باڈی میں کس قدر فوائد پیدا ہوتے ہیں کچا پیاز کھانے سے۔ پیارے جو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے بھائی میری بہن یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز پسند نہیں تھی، نہیں، پیاز پسند تھی، لیکن مسجد میں جانا نہیں ہے ہمیں کھا کر کے۔ اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر سے کھا لیں، چاہے تھوڑا سا میٹھی چیز کچھ کھا لیں۔ تو آئیے گا بغیر تاخیر کے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف کہ کون کون سے ایسے فائدے ہیں جسے سن کر کے انشاءاللہ آپ پیاز کھانے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے حکیموں نے یہ فائدے لکھے ہیں۔ تو آئیے گا، اس میں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کے امراض کو ختم کرتا ہے۔ پیاز دل کی جو بیماریاں ہیں انہیں دور کرتا ہے، یعنی کہ دل کی جو رگیں ہیں، جہاں سے بلڈ پریشر آتا ہے جاتا ہے، تو وہاں اس کی رگیں کھل جاتی ہیں پیاز کھانے سے۔ نمبر 2، اور حکیم ابن سینا بھی اس کو اپنی کتاب القانون فی طب کے اندر بھی اسے لکھتے ہیں کہ یہ دلوں کے امراض کو دور کرتی ہے۔ کبھی کبھی تیز ہونے لگتی ہے دل کی دھڑکنیں اور کبھی کبھی زیادہ، تو جو پیاز کا استعمال کرتے ہیں کچے، تو انشاءاللہ ان کے پاس دل کے امراض نہیں آئیں گے۔ نمبر 3، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر کی بیماری بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ نمبر 4، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، یعنی ہاضمے کو درست رکھتا ہے۔ کبھی آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گیس بننے لگتی ہے اور کھانا کھا کر کے ایسا لگتا ہے کہ تمام پیٹ میں کھانا اکٹھا رکھا اور تمام دن آپ ایسے گزار دیں گے، کمزوری بے شک آگی لیکن آپ کو بھوک نہیں لگے گی، تو یہ آپ کو قبض ہے اور آپ کے اندر گیس بن گیا ہے۔ تو کچے پیاز کھانے والے کو کبھی بھی قبض نہیں ہوگی اور کبھی گیس نہیں بنے گی، تو یہ قوت مدافعت کے لیے بھی بہت طاقتور ہے۔ نمبر 5، ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ لابھ دائک ہے، یعنی شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے، شوگر کو کبھی بڑھنے نہیں دیتا۔ پیارے عزیزو، نمبر 6، یہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، قوت واہ کو بہت بڑھاتا ہے، قوت واہ کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یونانی طب کے اندر یہ لکھا، حکیم کبیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مرد چاہتے ہیں کہ ان کی قوت واہ ہمیشہ بڑھتی رہے بلکہ کم نہ ہو، تو وہ پیاز کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جو پیاز اپنے کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں کچا پیاز، تو ان کی مردانہ طاقت کبھی کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں قدرتی اینٹی بائیوٹک پائی جاتی ہیں جو کہ مردوں کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور ان کی قوت وہاں جب بڑھے گی اور کبھی کم نہ ہوگی تو انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ پیاز کھانے سے ان کی قوت واہ بڑھتی ہے۔ اور بالکل پیاز کھانے سے ان کی قوت واہ کمزور نہیں ہوتی، پیاز کھانے سے ان کی قوت واہ کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ کوئی بیماری، قوت واہ میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے، لیکن وہ ہوتا کس چیز سے ہے؟ پیاز کھانے سے۔ تو پیارے عزیزو، پیاز کو اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں۔ اب آئیے گا نمبر 7، جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور بالوں کو چمکدار۔ بالوں کی جڑوں میں اگر پیاز کا رس نکال کر لگایا جائے تو جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جو بال آپ کے اندر جھڑ چکے ہیں، جو بال سر کے جھڑ چکے ہیں یعنی گنجا پن آ جاتا، وہ بھی دوبارہ سے جم جائیں گے۔ یہ بالوں کی نقش و نما کے لیے بہت ہی لابھ دائک ہے،
اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایڈ میں بھی اور پیاز کے بہت سے ایسے ہربل شیمپو اور ہربل تیل چل رہے ہیں جس سے کہ ڈالنے کے بعد آپ کے بال دوبارہ اگ آتے ہیں۔ اتنی بڑی اس میں کی کمال ہے کہ بالوں کی نقش و نما کے لیے اور جلد کی خوبصورتی ہونے کے لیے بہت زیادہ لابھ دائک ہے۔ نمبر 8، جو چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ جھریاں نہ پڑے، ہاتھوں پہ جھریاں نہ پڑے، یعنی عمر ابھی 50 کی نہیں ہے لیکن وہ لگ رہے ہیں 50 کے، تو اس سے بچنے کے لیے چاہتے ہو تو آپ اپنے کھان پین میں پیاز کا ضرور استعمال کریں، جس سے کہ پیاز اپنے کمال دکھاتی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے تو پیاز کھانے سے نزلہ بھی نہیں ہوگا اور آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور بالوں کو خوبصورت اور چمکدار بناتی ہے، بالوں کو جڑ سے مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 9، بدن کو ٹھنڈا رکھتی ہے، کبھی اسے ہرٹ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ پیاز کھانے والے کو جب وہ پیاز کھاتا ہے تو پیاز کے کھانے سے اس کے اندر ایک ایسا اجزا بنتے ہیں پیاز کھانے سے، جس سے کہ اسے پسینہ آتا ہے اور تمام جسم کھلنے لگتا ہے اور نارمل رہتا ہے، جس سے کہ پسینہ آنے سے باڈی کی تمام گندگی باہر آ جاتی ہے۔ نمبر 10، خون کو صاف اور شفاف کرتا ہے۔ خون کے اندر جو کبھی کبھی چربی جم جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک فلٹر ہی نہیں ہوتا، خون کو اندر کبھی کبھی چربی ہو جاتی ہے یعنی جنگ آ جاتی ہے، تو یہ پیاز کچا کھانے سے خون فلٹر ہو جاتا ہے، خون کے اندر اور زیادہ دوڑان ہوتا ہے اور صاف و شفاف رہتا ہے، کیونکہ خون کے اندر جو گندگی پیدا ہوتی ہے وہ پیاز کھانے سے صاف ہو جاتا ہے، پیاز کھانے سے خون فلٹر ہو جاتا ہے۔ پیارے عزیزو، اور ایک میں اپنی طرف سے بتانا چاہتی ہوں کہ پیاز کھانے والوں کو کبھی بھی نہیں داڑھیں خراب ہوں گی، کبھی بھی نہ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوگی اور کبھی ان کا ہاضمہ نہیں خراب ہوگا، کیونکہ پیاز کھانے کے ساتھ اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں آئیں گی اور آپ کے چہرے پہ ایک الگ ہی کشش نظر آگی۔ جو میری بہنیں چاہتی ہیں نا اپنی خوبصورتی کو بڑھانا، اپنے بالوں کی خوبصورتی کو بڑھانا، تو وہ پیاز کو کھائے بھی اور پیاز کا رس نکال کر کے اپنے بالوں پہ بھی لگائیں اور چہرے پہ پیاز کی مساج کریں۔ دیکھیں، چہرے پہ آپ شہد لے لیں اور 2 بوندیں پیاز کا جوس لے لیں، شہد میں ملا کر آپ اپنے چہرے پر مساج کریں تو انشاءاللہ چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، گلو کرے گا، اور بالوں کے اندر بھی پیاز کی مساج کریں تو انشاءاللہ بال جھڑنے سے بھی رک جائیں گے اور جو گر چکے ہیں، جو جھڑ چکے ہیں، وہ دوبارہ سے اگائیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پیاز کے فائدے سن کر کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پیاز کے فائدے سمجھ آ گئے ہوں گے، تو آپ پیاز کھانے کے بعد یہ احساس نہ کریں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کو پسند نہیں فرمایا، نہیں، آپ پیاز کھا کر کے مسجد نہ جائیں اور کچھ اوپر سے کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیو سمجھ آ گئے، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔